السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی اور دوستو، کچھ بدعنوانی اور ذاتی کرپشن کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی ہوٹل میں چائے پیتے ہوئے عام طور پر گھر پر چائے پینے کی نسبت زیادہ چینی ڈالتے ہیں تو آپ کے بدعنوان ہونے کے زیادہ امکانات ہیں۔ اگر آپ پبلک واش روم میں یعنی قضائے حاجت والی جگہیں گھر کی نسبت زیادہ ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہیں یا ٹیشو پیپر کی جگہ پانی زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک چور چھپا بیٹھا ہے کہ اگر آپ کو کوئی موقع مل گیا تو آپ ضرور چوری کریں گے۔ اگر آپ اپنی پلیٹ میں بھوک سے زیادہ محض اس لیے کھانا ڈالتے ہیں کہ اس کا بل کسی دوسری کی جیب سے جا رہا ہے تو آپ لالچی ہیں۔ اور یہ عمل تو شادی بیاہ میں جہاں سیل سسٹم ہوتا ہے ہم خود دیکھتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ پلیٹ میں اتنا بھر دیتے ہیں کہ ان سے وہ کھانا کھایا نہیں جاتا اور اس طرح وہ ٹیبل پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ بعد میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو ڈسٹ بن میں ڈالا جاتا ہوگا۔ اگر عام طور پر آپ قطار کو توڑ کر آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی طاقتور عہدہ دیا جائے تو اس بات کا پورا امکان ہے کہ آپ اپنی حیثیت کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر عام طور پر ٹریفک جام میں آپ قطار توڑ کر دوسری گاڑیوں کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں تو جب آپ کو کبھی سرکاری پیسے کا رکھوالا بنایا جائے تو اس بات کا پورا امکان ہے کہ آپ اس میں غبن کے مرتکب ہوں گے، کیونکہ آپ کو تو قوانین و ضوابط پر عمل سے نفرت ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کے گندے پانی کا بہتر انتظام کرنے کے بجائے رخ دوسرے کے گھر کی طرف کر دیتے ہیں تو آپ کو معاشرتی آداب معلوم نہیں، اور یہ عموماً ہمارے گلی محلوں میں یہ چیز بہت عام ہے۔ اس کا تو ہوتا ہے کہ بھئی وہ پانی کا رخ دوسرے کی طرف کر دیا جائے، گندے پانی کا۔ اور ساتھ میں لوگ کچرے کا بھی یہی حال کرتے ہیں کہ پلاسٹک کے شاپر میں اپنا کچرا گھر کا پکڑا، دروازے میں آ گئے یا آ گئی اور وہ سیدھا دوسرے کے گھر کے سامنے پھینک دیں گے اگر کوئی نہیں دیکھ رہا ہو۔ یہ تو ہم سوچتے نہیں کہ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھتا ہے، لیکن ہم لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ بتاتے ہیں کہ جنت مسلمانوں کے لیے بنی ہے، لیکن مسلمان کو ادراک نہیں ہے، اس کو وہ شوق نہیں ہے جنت جانے کا میرے سمیت، اور جہنم کفار کے لیے بنی ہے، لیکن اس کی ہولناک ہلاکتیں ان کو پتہ نہیں ہے۔ اگر آپ حیران ہیں کہ اس پوسٹ کو زیر بحث لانے کی کیا ضرورت ہے تو آپ بددیانت ہیں۔ اگر آپ حیران ہیں کہ یہ بات جو ہم لوگ زیر بحث لائے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے تو آپ بددیانت ہیں۔ آپ اپنے فائدے کی غرض سے بڑی آسانی سے معاشرے میں خرابی پیدا کریں گے۔ آئیے جہاں بھی ہمیں موقع ملے ہم خود باکردار انسان بننے کی کوشش کریں۔ عوام کا کردار ہی ان کے ملک کو، ان کے شہروں کو اچھا یا برا بناتا ہے۔ لوگ انفرادی یا اجتماعی طور پر جو کام کر سکتے ہیں وہ کوئی حکومت نہیں کر سکتی، چنانچہ اپنے ملک کو ایک عظیم ملک بنانے کے لیے آئیے ہم سب مل کر اچھے شہریوں کی طرح اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو اسلام پر چلنے کی توفیق دے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی بدعنوانیاں ہم میں پائی جاتی ہے
ہم اس پر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس کو ہم آسانی سے اللہ کے حکم سے دور کر سکتے ہیں۔ انسان کیا نہیں کر سکتا؟ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ یہ پوری دنیا، کیا جانور، پرندے، اور اب بڑی بڑی مشینیں، جہاز، ہیلی کاپٹر، ایٹم بم، یہ سب اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے، اور انسان ہی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ کیا ہوا، کیا بارش، کیا چرند، کیا پرند، اور پھر شادی بیاہ، اولادیں۔ اللہ ہمارے اوپر بہت مہربان ہے، لیکن ہم لوگ نکمے ہیں۔ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ اس کو ایک دفعہ پھر سن لیجیے کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم کہتے تو ہیں کہ اللہ اللہ ہے، لیکن اللہ کے جو حکم ہیں اس پر ہم لوگ عمل نہیں کرتے۔ ہم دعوت و عشق رسول کا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، رسول ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے، اس کی جو سنتیں ہیں، کیا آج ہم ان کی تعلیمات اور سنتوں پر عمل کرتے ہیں؟ یہ بڑی فکر انگیز بات ہے کہ ہم اپنی جھوٹی زبانوں سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دام تو بھرتے ہیں، لیکن ہم شاید جھوٹے ہیں۔ اور اگر ہم اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہر بندہ، ہر بندی اگر یہی سوچے تو انشاءاللہ یہ معاشرہ وہ معاشرہ بنے گا کہ جو ہم کتابوں میں پڑھتے یا علماء سے سنتے ہیں کہ جو اصل مدینے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی، پھر خلفائے راشدین کے دور کی، کہ جو نظام نافذ تھے۔ آپ اندازہ لگائے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے اور اس میں ایک بکری ایک بیڑیا کے ساتھ ایک تالاب سے پانی پی رہے۔ کیا آج کے دن اس کو کوئی تصور کر سکتا ہے؟ شاید بہت سارے لوگ کہتے ہوں گے آج کل تو روشن خیالی زیادہ ہے کہ یہ شاید بات صحیح نہ ہو، لیکن یہ حقیقت ہے۔ اور وہ تو تھے حکمران ایسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ اگر دجلہ کے کنارے کوئی کتا پیاس سے مر جائے تو عمر کا گریبان پکڑا جائے گا، مفہوم ہے عمر کی غلطی تسلیم کی جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، اس پر میں بھی اور آپ بھی عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب کو اللہ کے حکموں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلائے، اور دعا ہے کہ اللہ ہم جتنے مسلمان ہیں، گنہگار صحیح، خطا کار صحیح، سوکار صحیح، لیکن ہم آپ کی طرف متوجہ، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں موت ایمان پر دی، ہم گنہگار صحیح، لیکن انشاءاللہ ہم لوگ کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ انشاءاللہ جنت اللہ نے بنائی ہمارے لیے، بس اگر ہم لوگ تھوڑی سی محنت کریں تو کیا نہیں مشکل، سب کچھ کر سکیں گے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ میرے حق میں بھی دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔